اللہ کو سلام۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ کو کافی زیادہ انتظار کرنا پڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ بخیر و عافیت دے آئے اور آپ سب کی زیارت کا اللہ نے ہمیں موقع دے دیا، کیونکہ حاضری مقصود ہے اور کچھ اپنی اور آپ کی تربیت کرنی ہے، اور جتنے علماء موجود ہیں ان کو کوئی سبق سنانا ہے، تو کوئی آپ کا کوئی لمبا چوڑا امتحان نہیں لوں گا، دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور اللہ کے حضور دعا گو رہوں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ حضرت موت بذاتی ہی بہت بڑا واز ہے، کہ اس کے بعد کسی واز کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ حضرت جی ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں مردہ دفن کیا جا رہا ہے اور پیچھے احباب کھڑے ہو کے آپس میں پلاٹوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے میں کہا کرتا تھا کہ دل مردہ ہو گئے ہیں، سخت دل پتھر کے ہو گئے ہیں، لیکن میں نے ایک دن قرآن کریم میں پڑھا کہ اللہ فرماتے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ کہتے ہیں کچھ پتھر ایسے ہیں جو میرے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ تو دل پتھر کے نہیں ہو گئے حضرت، تب دلوں کا حال ہی ہے کہ یہ ماری چکے ہیں، ان پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ بلکہ اقبال رو پڑا، اقبال رو کے کہتا ہے پھول کی پتی سے تو کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ حضرت اور پھر حضرت میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، کیونکہ کچھ احباب ہوتے ہیں ان کو سننے کا شوق ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں ان کو سنانے کا شوق ہوتا ہے، وہ بابا ان دونوں چیزوں سے آگے گزر چکا تھا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ بڑے بڑے پروگرام اٹینڈ کیے، لیکن بابا چپ، جنازے پڑھے بابا چپ، لوگوں نے کہنا بھی نہ کہ حضرت کو دو باتیں سنا دے، لیکن آپ چپ۔ ایک بہت بڑا جنازہ تھا سیالکوٹ میں، حضرت نے اس جنازے کی امامت فرمائی، نلائق بھی ساتھ تھا، وقت بھی تھا، موقع بھی تھا، لوگوں کا ایک بڑا کثیر ہجوم تھا، لوگوں کے اصرار کے باوجود حضرت نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ ہم جب واپس آئے نا آستانے پہ، تو میں نے آ کے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت آپ نے جنازے پہ گفتگو کیوں نہیں فرمائی؟ تو میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ میرے سوال میں سے سوال نکالا، مجھے آگے سے فرمانے لگے تو کہہ رہا ہے کہ جنازے پہ تقریر نہیں کی، تو کیا کرتا تقریر کر کے؟ تو میں نے عرض کی حضرت یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کچھ سیکھ لیتے، ان کی کوئی تھوڑی سی تربیت ہو جاتی۔ کتنے بڑے لوگ تھے حضرت، مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان انہوں نے سامنے پئی میت کو لکا کھنی سکھے ہے تو میری تقریر نے کی سکھانا ہے انہوں نے حضرت ہے۔ بس حضرت جی کو الادوا وہی خراب فرمانے لگے، انہوں نے سامنے پڑی میت سے کچھ نہیں سیکھا، میری تقریر سے کیا سیکھیں گے؟ انہوں نے اس جنازگاہ سے کچھ نہیں سیکھا، جنازگاہ کے ساتھ موجود ان سینکڑوں قبروں سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، میری تقریر سے کیا سیکھیں گے؟ تو اقبال تو پہلے رو کے کہہ گیا آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا حضرت کہ اس ختم پہ آ کے چلے نہ جائیے گا، بلکہ کہیں نہ کہیں یہ گرہ باندھ کے لے کے جائیے گا کہ صرف اماں جی نہیں گئی، ہم نے بھی جانا ہے، صرف اماں جی نہیں گئی، ہم نے بھی جانا۔ لکھا ہے کہ ایک جنازہ گزر رہا تھا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، کسی شخص نے حضرت عمر سے پوچھا کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا جا رہا ہے، اگر تجھے غصہ لگا ہے تو میرا جا رہا ہے۔ ہاں یہ لیکن میں نے کہا نا کہ سیکھنے سکھانے والی بات ختم ہو گئی ہے، اب رسمیں رہ گئی ہیں، جنازہ ہے رسم، کل ہے رسم، 10واں ہے رسم، 40واں ہے رسم، نہیں حضرت یہ رسمیں نہیں، یہ پیغام تھے حضرت۔ اب آپ اکثر احباب سنیں گے کہ جی جنازہ دعا ہے، میں کچھ صرف جنازے کے دعا ہونے کا انکاری نہیں، لیکن بھائی ایک بات اور بھی یاد رکھو، اگر جنازہ صرف دعا ہی ہے تو پھر گھر ہی کر لیتے، پھر جنازگاہ کیوں لے جایا گیا؟ گھر سارے دعا کرتے کر کے چلے جاتے، اہل خانہ میت کو اٹھاتے جا کے دفنا دیتے، یہ ہمیں کندھے پہ میت کیوں اٹھوائی؟ یہ ہمیں پیچھے پیچھے کیوں چلایا؟ یہ ہمیں جنازگاہ کیوں بلایا؟
یہ سارا سلسلہ اس لیے بنایا گیا تاکہ بندے دیکھ لے تیرا اینڈ بھی یہی ہونا ہے، لیکن دیکھنے دکھانے والی باتیں گئی ہیں حضرت، آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج میرے دوستو آپ نے بڑا انتظار فرمایا ہے، آپ کے بھائی کی گزارش ہے آپ کی بارگاہ میں، یار آ کے چلے نہ جانا، کہیں نہ کہیں یہ گرہ باندھ کے لے کے جانا۔ یہ صرف اماں جی نے تو بڑا خوبصورت وقت گزارا جی، یہ جانے سے پہلے میں بھی ان کی زیارت کر کے گیا تھا، بڑی صابرہ شاکرہ عورت تھی، بڑا خوبصورت وقت گزار کے گئی اپنا، انہوں نے بڑا سونا وقت گزارا اپنا، اور اللہ تو ویسے بڑا کریم ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس بندے کی 3 چیزیں لے آؤ، اس کی بھوک لے آؤ، اس کی نیند لے آؤ، اور اس کے گناہ بھی لے آؤ۔ اور جتنی دیر اللہ چاہتے ہیں نا بندہ بیمار رہتا ہے، پھر جب اللہ بندے کو شفا دینے کا ارادہ فرماتے ہیں نا تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میں نے بندے کو صحت دینی ہے، تو اس طرح کرو 2 چیزیں دے دو، 1 چیز رہنے دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں رب کریم کیا دے دیں؟ اللہ فرماتے ہیں بھوک بھی دے دو، کتنے دن گزر گئے میرے بندے نے کھایا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس کی نیند بھی واپس لوٹا دو، کتنے دن گزر گئے میرا بندہ سکون سے سویا ہی کوئی نہیں ہے۔ گناہ ادھر ہی رہنے دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں رب کریم گناہ کیوں ادھر رہنے دیں؟ اللہ فرماتے ہیں بیماری کی وجہ سے وہ میں نے معاف کر دی ہیں۔ تو اب اماں جی نے بڑی طویل بیماری دیکھی ہے، تو بڑا کریم رب ہے، بڑا کرم ہوا ہوگا ان پہ۔ یہ میرا اللہ سے حسن ظن ہے کہ اللہ نے کرم کیا ہوگا، بڑی تکلیف دیکھی ہے حضرت، تو بڑا کریم رب ہے حضرت۔ بس ہمارے لیے میرے لیے سبق یہی ہے حضرت، یار صرف آ کے چلے نہ جانا، آج کہیں نہ کہیں یہ گرہ باندھ کے جانا، ہم نے بھی جانا ہے حضرت۔ اور حضرت جی کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب ہم نے گرہ باندھی ہوئی ہے، بھائی اگر آپ نے گرہ باندھی ہے تو پھر ہمارے اعمال سے تو گرہ ظاہر نہیں ہو رہی۔ اگر آپ نے یہ سبق یاد کر لیا ہے کہ جاننا ہے، پھر آپ کی نمازیں پوری کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ کہیں مولوی صاحب نہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جانا ہے، بھائی اگر آپ کو پتہ ہے آپ نے جانا ہے پھر ہمارے معاملے ٹھیک کیوں نہیں ہیں؟ بھائی جن کو پتہ تھا جانا ہے ان کے تو انسان چھوڑو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے آپ بازار تشریف لے گئے، انسان تو چھوڑو نا جی، آپ بازار تشریف لے گئے، اونٹ بدک چکا تھا حضرت، اور جس کو پنجابی میں کہیں گے کہ پھوڑ ہو گیا تھا۔ اب کون اونٹ کو کنٹرول کرے؟ آپ آگے بڑھے، آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، کھڑا ہو گیا، آپ نے اس کے کان میں کہا، آپ تشریف لے گئے۔ مختصر کروں گا وقت اتنا نہیں ہے، لکھا اونٹ کو سارا کچھ ہی بھول گیا، کھانا بھول گیا، پینا بھول گیا، وہ پھوڑ ہونا بھول گیا، بیٹھ گیا وہاں، لوگوں نے کھانے کو رکھا نہیں کھایا، بیٹھا وہاں ہی مر گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، بھائی حضرت عمر نے کیا کہہ دیا اونٹ کے کان میں؟ اونٹ ہی مر گیا، جان لے لی اونٹ کی آپ نے۔ اگلے دن جب حضرت عمر فاروق بازار تشریف لائے، لوگ حاضر ہوئے، آگے عرض کرتے ہیں حضرت کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے۔ ارے حضور کیا کہا تھا اونٹ کے کان میں؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا ہے؟ حضور وہ تو مار ہی گیا۔ تو میں مختصر کروں گا، آپ نے فرمایا میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا، اوے اینا پھوڑ کیوں ہیں، مرنا نہیں یاد ہے؟ ہمیں نہیں یاد حضرت، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ بس ہمارا دعویٰ ہی ہے کہ ہمیں یاد ہے۔ اگر ہمیں یاد ہے پھر ہماری نمازیں پوری کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہمیں یاد ہے پھر ہم جھوٹ کیوں بول رہے ہیں حضرت؟ اگر ہمیں یاد ہے تو پھر ہم کام کیوں تول رہے ہیں؟ آؤ میں کچھ باتیں آپ کو ان کی سناتا ہوں جن کو واقعتاً یاد تھا حضرت۔ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، نام نہیں آتا، اگر نام آتا تو میں ایک کا نام لیتا حضرت۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام حسن بصری حضرت کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جو 2022 کے کسی پیر کے مرید ہے۔ امام حسن بصری کسی ایسی شخصیت کا نام نہیں جو 19ویں صدی کے کسی پیر کے مرید ہیں۔ امام حسن بصری اس شخصیت کا نام ہے جن کو یہ شرف ملا کہ یہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے حضرت۔ انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا حضرت۔ انہوں نے صرف صحابہ نہیں بدری صحابہ تک کی زیارت کی حضرت۔ انہوں نے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا سے فیض پایا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے فیض یاب تھے حضرت۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت، صحابہ کو دیکھنے والے، حضرت علی کو دیکھنے والے، 3 سلسلے آپ سے چل رہے ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ آپ سے، سلسلہ عالیہ چشتیہ آپ سے، سلسلہ عالیہ سوروردیہ آپ سے چل رہا ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب سیدنا سلمان فارسی کا نام مبارک آتا ہے۔ 3 سلسلوں میں آپ کا نام آ رہا ہے، اتنی بڑی شخصیت حضرت۔
لکھا ہے ایک دن آپ کے کچھ دوست آپ سے ملنے آ گئے، جب آئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سین گیلا ہے، وہاں رجید